کرنے سے منع کیا. نوکر تھا, ملازم تھا, وہ دیکھ رہا تھا صاحب میرا خودکشی کرنے جا رہا ہے, مطلب چھاتی کی طرف پستول کر رہا ہے, تو اس نے روکنا چاہا. تو اکارڈنگ ٹو پولیس اسی دوران ان کے ٹریگر پہ ان کا ہاتھ تھا, وہ روکتے انہوں نے پستول چلا دیا. اب ناظرین ہوا کیا, صورتحال کیا ہوئی, جو یہاں سے ساری صورتحال کھلتی ہے وہ یہ ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ عاصم جمیل صاحب کی پسند کی شادی تھی اور بعد میں طلاق ہو گئی. یہ اب میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ پسند کی شادی تھی. ایسا ہوتا ہے, نوجوان پسند کی شادی کرتے ہیں, اور آج کل جو ٹرینڈ طلاق کا چل پڑا ہے کہ شادی نہیں چل پا رہی ہوتی, خاص طور پہ پسند کی شادیاں نہیں چل پا رہی ہوتی, کیونکہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو دونوں ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے شادی کی ہوتی ہے, اور بہت جلد وہ اپنے ڈیسیجن کو لے کے سیکنڈ تھاٹس ان کے اندر آنے لگ جاتی ہیں. اب یہاں پہ اس وقت اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ ٹویٹر کے اوپر, اور ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے جس میں مولانا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے بیٹے جو ہے وہ بڑے شرمیلے سے اور بڑے معصوم سے مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں مولانا اور ان کے بیٹے ہنس رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو یقین کرے دل جو ہے وہ دکھتا ہے. ہی واز سچ اے ماشاءاللہ ہینڈسم ینگ لیڈ اینڈ ہی ٹوک ہز لائف. اینڈ یس اٹ واز ڈپریشن, وہ ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے تھے. میں اس پہ بات کروں گا ذرا آگے چل کے, تھوڑی آپ کو میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں دوستو. اچھا جی, بہت بڑا صدمہ یہ مولانا کے لیے. اور خبر یا مصلف, اب لوگوں نے اس وقت ٹرینڈ چلایا ہوا ہے اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں مولانا کو اللہ تعالیٰ صبر دے, اور ہم سب کو ڈیفینیٹلی مولانا کے غم میں شریک ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا لاس ہے دوستو. ڈپریشن تھا, اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ ان کی طلاق ہوئی تھی حال ہی میں, تو شادی کو لے کر کے ڈپریشن تھا ان کو. پسند کی شادی کی تھی, بیوی کے ساتھ نہیں بن پائی, یا بیوی کی ان کے ساتھ نہیں بن پائی اور وہ چلی گئی ان کو چھوڑ کے, یا انہوں نے چھوڑ دیا. یہ چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہے. یاد رکھیے گا دوستو, ڈپریشن جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے. ڈپریشن والے آدمی کا صرف ایک علاج ہے, اس کو اکیلا مت چھوڑو, بالکل مت چھوڑو. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑا ہوگا, لیکن پتہ نہیں وہ ڈپریشن کی کس سٹیج پہ ہوں گے. مولانا خود بھی ایک مصروف آدمی ہے, تبلیغ کرتے ہیں جگہ جگہ, ممالک پھر کے. نہ جانے وہ کس ڈپریشن میں تھے, نہ جانے ان کی بات کسی نے سنی یا نہیں سنی. ہاں, یہ کوئی اچھا پسندیدہ عمل نہیں ہے, یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے خودکشی کرنا, لیکن خودکشی کی جانب وہی مائل ہوتا ہے جو دنیا سے امید کھو بیٹھتا ہے. ابھی حال ہی میں آج صبح ایک بات ہو رہی تھی, حالانکہ وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ ٹرینڈ میں ہے نا ایک چیز, سوشل میڈیا پہ وائرل ہے بہت چیز. ایک سیزن ہے فرینڈز, اس کے جو لیڈ کریکٹرز میں سے ایک کریکٹر ہے شینڈلر, جن کو کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا تھا, ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ڈپریشن میں تھے, ٹھیک ہو گئے, 3 سال سے ٹھیک تھے, ڈوب کے مر گئے. ڈپریشن میں جب آدمی ہوتا ہے نا دوستو, تو وہ سب سے زیادہ ولنریبل کنڈیشن میں ہوتا ہے, اور یہی صورتحال ہوئی ہے ان کے ساتھ. اور میں خود بھی جانتا ہوں, 1-2 میرے بڑے قریبی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوا. بہت بڑے عہدے پہ تھے وہ, ریٹائرڈ فوجی رہ چکے ہوئے ہیں وہ, بڑے عہدے دار, بڑے افسر رہ چکے ہیں, ڈپریشن میں تھے, خود کو گولی مار کے اپنی جان لے لی. تو یہ ایک ہے, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کوئی امیر ہے یا غریب ہے. ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہے, یاد رکھیے گا, جو کہ یا بالکل خاموش ہو گیا ہے یا بلا وجہ ہنستا ہے, بلا وجہ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے, تو سوچئے وہ ڈپریشن میں ہے. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ رہنا ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.